اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو ہمارے لیے ایک ایکسیلنٹ پیٹرن اور گریٹ ایگزامپل بنا دیا۔ زندگی کے ہر شعبے کا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر آج صرف پاورٹی اور رچنس کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ دونوں پہلو رکھے۔ آپ بہت زیادہ مالدار بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں فقر و فاقہ بھی بہت زیادہ تھا، اور یہ اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر سکیں۔ اگر ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے علم و حکمت سے یا اس کے بارے میں بہتر فیصلہ کرتے ہوئے اس کا رزق کم کیا ہے، تو اس کے لیے کیسے رہنمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں۔ اگر کھانے پینے کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ فاقہ سے رہتے تھے، یعنی کھانا کھائے بغیر، اور کئی دن اور بعض مرتبہ مہینوں آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم ایک چاند دیکھتے اور پھر دوسرا، حتیٰ کہ تیسرا چاند بھی طلوع ہو جاتا، یعنی مسلسل 2 مہینے سے زیادہ وقت گزر جاتا اور ہمارے گھر کھانا پکانے کے لیے چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ پوچھا گیا پھر آپ کس چیز سے گزارا کرتے تھے، تو بتانے لگیں کہ کھجور اور پانی پر یا دودھ وغیرہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں دنیا سے گئے کہ آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی اور نہ ہی گوشت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والوں نے 2 دن لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب سے مدینے آئے تو آپ کے گھر والوں نے 3 دن تک لگاتار کبھی گندم کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بھی باندھا کرتے تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودی گئی اور سب صحابہ میں شریک تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شریک تھے اور کھدائی کا کام کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ایک بڑی سخت چٹان آ گئی جو کہ صحابہ کو توڑنی بہت مشکل ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بڑی قوت سے توڑا، اور اس وقت سب صحابہ کے پیٹ پر تو پتھر تھے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 3 پتھر تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، اسٹیبل رکھنے کے لیے باندھے ہوئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں اتنی جگہ ہوتی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ جب تہجد کی نماز پڑھتے تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، اور جیسے کہ جنازہ رکھا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیا کرتی تھی، اور جب آپ سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر میں اپنی ٹانگیں لمبی کر لیا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر رات کو لائٹ کے لیے لیمپ وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کر اٹھے ہیں اور آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ چکے ہیں، میٹرس آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور وہ دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، دنیا کے بادشاہ کتنی آسائشوں میں ہیں، تو کیا آپ اپنے لیے ایک میٹرس کیوں نہیں بنوا لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور یہ کہا کہ کیا ہم سب کچھ دنیا میں ہی لے لیں اور ہمارے لیے آخرت میں کچھ بھی نہ بچے؟ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لباس مانگا، اور اس وقت آپ کے پاس صرف وہی لباس موجود تھا اور آپ نے وہ بھی اس کو عطا کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ مبارک ایک یہودی کے پاس پلج پڑی ہوئی تھی، آپ نے اسے کچھ قرض مانگا ہوا تھا اور اس کے بدلے میں اس کو اپنی زرہ دی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی فیملی کتنی اللہ کے شکر گزار تھی، اللہ کی عبادات ادا کرنے میں، دین کا ہر طرح کا کام کرنے میں، تبلیغ میں، جہاد، غزوات، کسی میں کوئی ہمیں کمی اور کوتاہی نظر نہیں آتی، اس بیس پر کہ گھر کے حالات ایسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیملی کو بھی ٹائم دیا، سوشل ویلفیئر کا بھی کام کیا، یہ سب کچھ آپ نے ان حالات میں کیا۔
تو کبھی اگر زندگی میں اللہ رب العزت اپنی کسی حکمت سے یا اپنے ہمارے حق میں بہتر بہتر فیصلہ کرتے ہوئے اگر ہمارے لیے کچھ رزق کم کر دیتے ہیں تو وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. اس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے مطابق بہت خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا اور شکر ادا کرتے ہوئے گزاریں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اب یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے مالدار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دولت میں دولت مندوں کے لیے کیا نمونہ ہے. ہم اکثر یہی باتیں سنتے ہیں زیادہ تر، جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی حالت ایسی تھی، لیکن یہ بات ہم بہت کم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بہت زیادہ مال عطا کیا. اس کا ذکر ہمیں اس لیے نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اپنی ذات پر بہت زیادہ خرچ کیا، نہ اپنی فیملی کے لیے، اور نہ کچھ جمع کیا، نہ دنیا کی آسائش کے لیے. تو پھر اس کا ذکر ہمیں کیسے ملتا؟ جو مال تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ سب کا سب اب اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بوریاں بھر کر دینار آتے، مال غنیمت ہوتا تھا، اور وہ سب کا سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کر کے ہی اپنی جگہ سے اٹھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کی قربانی کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 کیملز کی قربانی کی. اگر اس کو شیئرز میں کیا جائے تو 700 شیئرز بنتے ہیں. آج کل کے بہت سے دولت مند مالدار لوگ بھی 100 کیا 700 کیا 100 بھی سیکریفائی نہیں کرتے ہوں گے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 کیملز کی قربانی کی. یعنی کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا تھا، اور آپ نے اللہ کے راستے کے لیے جمع کیا اور پھر اس کو خرچ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے جانور اور بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ سبھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرتے تھے. احادیث میں ہمیں بہت سے واقعات اور مثالیں ملتی ہیں کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ضرورت مند سے پوچھتے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری کیا ضرورت ہے، اور وہ بتاتا، اور پھر اس کے پاس ایک ہی سواری تھی، تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ سواری مجھے بیچ دو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سواری بھی اور اس کی قیمت بھی اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ اس کو عطا کیا. کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمولی سی کسی کی بات پر اس کو 80 سے زیادہ جانور عطا فرمائے. بہرحال یہ بہت لمبے واقعات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا زیادہ خرچ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی، سلام پھیرا اور تیزی سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف گئے. صحابہ کرام آپ کی اس تیزی پر تعجب کر رہے تھے. اب جب واپس آئے تو انہوں نے حیرانی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی تیزی سے گئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا تھا، اور اس کو 1-2 دن گزر گئے اور مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ اس کو خرچ کرنا تھا، اس لیے میں تیزی سے اٹھ کر گیا کہ اپنے گھر والوں کو کہوں کہ اس کو خرچ کر دیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں نماز کے ختم ہونے کے بعد آرام سے جب سب لوگ جاتے ہیں پھر گھر جا کر اس کو خرچ کرنے کا حکم دوں گا. جیسے ہی آپ کو یاد آیا آپ کتنی تیزی سے اٹھے اس کو خرچ کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وفات پائی، جو میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ اس وقت آپ کی زرہ مبارک ایک یہودی کے پاس پلیج تھی، کیونکہ آپ نے قرض لیا ہوا تھا. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جہاد کی تیاری کے سلسلے میں 9 تلواریں موجود تھیں، اور بہت سا اور سامان جنگ بھی تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت پڑے تو اس سامان میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو. ایسے ہی اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت جو ہمیں دیتے ہیں ہم اس میں دنیا کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کتنا رکھتے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت تقسیم کیا گیا. تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ بس یہ دستی بچی ہے، یہ ٹکڑا ایک بچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی نہیں بچی، باقی سب بچ گیا. یعنی کہ باقی سب کا تو سب اللہ کے ہاں جمع ہو گیا، یہی ایک ہے جو بھی ہم کھا لیں گے اور یہ ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بڑے سخی اور سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، اور آپ نے کتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ دولت مندوں کو بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائیں. اس کے علاوہ میں آپ کو 2 بڑی پیاری احادیث بتاتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی زیادہ دولت عطا فرمائی. یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں.
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زمین کے خزانے تھے اور اس کی چابیاں تھیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا، اس کی قبر کعبہ کے برابر تھی۔ اس نے کہا، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو نبی عبد ہو جائیں یا پسند کریں تو نبی ملک ہو جائیں، یعنی چاہیں تو نبی ہوں اور غلاموں جیسی زندگی گزاریں، اور چاہیں تو نبی ہوں اور ساتھ میں بادشاہ بھی ہوں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ عاجزی اختیار کریں۔ اور ابن عباس کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کی غرض سے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عاجزی اختیار کریں، اور میں نے پھر نبی عبد ہونا پسند کیا، یعنی کہ میں نبی ہوں اور بالکل ایک غلام کی طرح۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے اور فرماتے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسا کہ ایک غلام کھاتا ہے، اور اس طرح بیٹھتا ہوں جیسا کہ ایک غلام بیٹھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ دولت مند بھی تھے، اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے، سب سے افضل ترین، اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو ہر طرح کی خیر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔